جناب علی جناب شیخ شکیل الرحمان صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں اور اپنی معروضات ہم جملہ سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ السلام علیکم۔ مجھے پتہ نہیں کہ میں یہ محفل میں اتنے بڑے بزرگوں سٹیج میں نیچے سامنے اور میں آپ لوگوں کو کیا بولوں، تو میں بس اتنا ہی بولوں گا کہ یہ مفتی صاحب کا جو مدرسہ بھانپور والا مدرسہ کو میں کئی بار آیا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا جس طرح یہ مدرسہ مینجمنٹ کر کے ماشاءاللہ اور جس طرح یہ اس کام کو گئے 4 سال کے اندر میں، ہو سکتا میں پہلے سال، دوسرا سال، تیسرا سال قریب سے میں بڑا دیکھتے رہتا ہوں، بہت اچھا لگے گا۔ آپ لوگ کبھی بھی وہاں پہ آ کے دیکھیں گے ان کا قربانی، مفتی صاحب کا قربانی، اور خاص کر کے اس بلڈنگ کے میں اندر میں جو لال بابو کا قربانی ہے، یہ سارا آہستہ آہستہ رنگ لائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو جس طرح اس کو مینیج کر رہے ہیں، ایک دن آپ دیکھیں گے اس سے کافی قیمتی بچے نکلیں گے اور وہ بچے سارے دنیا میں اللہ کا کام کرنے میں دنیا کے تجربہ اور دینی تجربہ لے کے بہت آگے جائیں گے ماشاءاللہ۔ بس یہی میرا امید ہے۔ السلام علیکم۔ اب میں اس کے بعد بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مطیع اللہ صاحب ناجش کو صرف 2-3 منٹ کے لیے آواز دے رہا ہوں کہ حضرت والا آئیں اور اپنی دعاؤں سے ہم سب کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی تعالی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جناب صدر امیر شریعت اڑیسہ مولانا فاروق صاحب، حضرت مولانا اسدد مدنی دامت برکاتہم، اور دیگر علماء اکرام، حفاظان اکرام، عزیزان ملت، عفت مآب، پردہ نشین خواتین، بہت دیر سے آپ سب حضرات مختلف علماء اکرام کی باتیں، پاکیزہ باتیں سماعت فرما رہے تھے، اور ان تمام باتوں کے بعد اب تو وقت بھی نہیں ہے کہ حضرت تشریف لا چکے ہیں، ان کے موجودگی میں میری لب کشائی باعث جرم ہوگی۔ میں اتنا عرض کرتا ہوں، بس ایک حدیث جب مجھے بلا ہی دیا ہے تو ایک حدیث پیش کر دوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے جن کے دامن، جن کے سینے میں کلام پاک تھا، جن کی زندگی میں کلام پاک کی تعلیم تھی، جو وہ کلام پاک کے ہدایت پر زندگی گزارتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھنا کلام پاک تھا، کلام پاک پڑھتے تھے، کلام پاک پر عمل کرتے تھے، کلام پاک پر تدبر کرتے تھے، کلام پاک پر تفکر کرتے تھے۔ یہ وہ کلام پاک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ یہ سرچشمہ ہدایت ہے، قیامت تک کے لئے لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس میں اخلاقیات، عبادات، وحدانیت، ربانیت اور تمام چیزیں موجود ہیں۔ سائنس کا علوم بھی اس کے اندر موجود ہے۔ کون سی چیز ایسی ہے جو کلام پاک میں موجود نہیں، جس کے پڑھنے میں
دنیا کی تمام کتابوں کے پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں، لیکن کلام پاک کے پڑھنے میں ایک حرف پر ایک نیکی۔ اگر کوئی الف لام میم پڑھ لیا تو اس کو 30 نیکی ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، کلام پاک گھر میں رکھنے کی چیز، طاق میں رکھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ پڑھنے کی چیز ہے، اور قرآن کے معنی ہے بار بار پڑھنے کی چیز ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو بار بار پڑھا جائے۔ دنیا عالم میں کلام پاک جتنا پڑھا جاتا ہے کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سلسلہ یوں قائم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظ کو پیدا فرما دیا، اور کلام پاک کو نازل کرنے کے بعد فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے کلام پاک نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد سے جو ہے حفاظ کو پیدا فرمایا جن کے سینے میں کلام پاک محفوظ ہے۔ میں ایک بہت پرانی بات تاریخ کے حوالے سے ایک لفظ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وائسرائے ہند لارڈ میکالے جس وقت ہندوستان کا وائسرائے تھا، اس نے غور فکر کیا، عیسائیوں کو جمع کیا، بڑے عیسائیوں کو جمع کر کے پوچھا کہ مسلمانوں نے ہماری زبان سیکھ لی، ہمارا لباس اختیار کر لیا، ہماری تعلیم کو اپنا لیا، مگر کیا وجہ ہے کہ مسلمان عیسائی نہیں بنتا؟ مسلمان جو ہے مسلمان ہے۔ تو بڑے عیسائیوں نے مجھ کو مشورہ دیا کہ جب تک ان کے ہاتھ میں کلام اللہ ہے، ان کی ماؤں کے پاس کلام اللہ ہے، جب ان کے اندر علماء جب تک موجود ہیں، قرآن پاک کی تعلیم موجود ہے، کلام پاک موجود ہے، تم سر پھیر دو، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسلمان عیسائی نہیں بن سکتے کہ جب تک کلام اللہ پڑھتے ہوں اور اس پر عمل کرتے ہوں۔ چنانچہ اس نے یہ کوشش کی کہ جتنے کلام اللہ ہے سب کو اکٹھا کر لیا جائے اور اس کو جلا دیا جائے اور ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک مدرسے میں ایک انگریز پہنچتا ہے اور اس نے جو ہے امام صاحب سے، حافظ صاحب سے کہا کہ کلام پاک مجھے دیجئے، میں آپ کو اس کے بدلے نئے کلام پاک دوں گا۔ لیکن حافظ صاحب نے اس کی فطرت کو، اس کی بات کو سمجھا، اس کے مطلب کو سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کلام پاک کیا دو گے، اب تو کلام پاک کو مٹانے والے ہو۔ بچے کو بلایا، کہا، ایک بچے کو بلایا، بولو پڑھو۔ بچے سے کہا پڑھو تبت یدا، بچے کو کہا، بچے نے پڑھا تبت یدا، بچے نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ تبت نہیں تبت ہے۔ انگریز بھی سر ہلایا، ہاں تبت ہے۔ تو بچے نے کہا حضور یہ تبت یدا ہے، تبت نہیں ہے، اس کا زبر زیر پیش بھی بدل نہیں سکتا، تو یہ کلام اللہ ہے، اس کا یہی تبت یدا ہے۔ تو انگریز کو کہا کہ تم سارے کلام پاک لے جاؤ، سارے کلام پاک دنیا سے اکٹھا کر کے لے کے اس کو خطبت کر دو، لیکن یہ سینے میں جو کلام پاک موجود ہے مسلمانوں کے بچوں کے، ایسے اس کو تم بدل نہیں سکتے۔ میرے بزرگوں دوستو، ہندوستان بھر میں 1,27,000 مدارس چلتے ہیں، اور اڑیسہ میں بھی جو ہے اسی طرح دینی مدارس 757 مدارس اس اڑیسہ میں چلتے ہیں۔ ان میں سے یہ ایک مدرسہ ہے جس کی خدمات آپ نے دیکھی۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی بندوبست ہے، اور جو حضرات جنہوں نے مدرسہ قائم کیا، جو حضرات مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، جو مدرسے کو چلاتے ہیں، میں ان تماموں کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اور بھی دین کا کام لے اور اس کو قبول کرے، ایک مثال بنائے کہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی بندوبست ہے، جیسا کہ آپ نے سنا محترم صاحب نے کہا۔ تو بہرحال وقت بہت کم ہے اور لب کشائی کی گنجائش نہیں۔ ایک بات یہ ہے، 54 بچے جو اس میں پڑھتے ہیں، اس میں 54 یعنی 49 بچے جو اس میں پڑھتے ہیں، 49 اسٹوڈنٹ جو ہیں مدرسے میں، ان میں بڑی بات یہ ہے کہ 4 بچے صرف بیرون اڑیسہ کے ہیں، سارے بچے اڑیسہ کے تعلیم پاتے ہیں۔ مدرسہ یہاں کا، لوگ یہاں کے لوگوں کو فیض پہنچ رہا ہے، بڑی تعداد میں یہاں کے لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بہرحال میں تمام مدرسین کا، ان کے جو سرپرست بانی ہیں ان کا، اور تمام محترم صاحب کا، سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے زیادہ دین کا کام لے، اڑیسہ کے تمام مدارس کو اللہ ترقی دے، نظر بد سے بچائے، اللہ مدارس کی حفاظت فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں زیادہ سے زیادہ دام درہم سخن ان مدارس سے دینیا کی تعاون کریں، علماء اکرام کا احترام کریں، علماء اکرام کا تائید و تعاون کریں، ان کے ہر طرح سے جو ہے آپ حضرات خبر رکھیں اور ان کے جو ہے ہر طرح سے اعانت فرمائے کہ دین کا کام آسانی سے چل سکے۔ مؤذنین، امام مدارس جو ہیں ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں، لیکن آپ حضرات اس کا خیال کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی کفالت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علماء سے زیادہ کام لے، باعزت طریقے سے علماء سے کام لے کے علماء کسی کے جا کر دست سوال نہ پھیلائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم صاحب کا شکریہ جنہوں نے مجھے 2 لفظ کہنے کا موقع دیا، آپ تمام حضرات کا شکریہ جنہوں نے جو ہے